ہے اس کی بات ماننا یہ در حقیقت اللہ کی بات ماننا ہے۔ تو سارے رسول ہی اللہ کا پیغام لائے، اور سب سے آخر پہ اللہ نے جو سب سے عظمت والا رسول بھیجا اور جسے آخری نبی بنا کے بھیجا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ تو جب ہر رسول کی اطاعت ضروری ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ حضور کا رتبہ سب سے بلند ہے اور حضور آخری نبی ہیں، اس کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا امکان بھی نہیں ہے، کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو رسول کی اطاعت یہ لازم ہے ہر بندے پر، یہ صرف چند لوگوں پہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے۔ تو اس آیت سے ہی ہمارے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ معصوم ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، اس سے نہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے۔ نبی گناہوں سے پاک ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر نبی سے بھی گناہ ہو سکتا ہوتا تو اللہ اطاعت کا حکم نہ دیتا، بلکہ یہ کہتا کہ اس کی چند باتوں میں حکم مان لو جو صحیح ہوں، جو غلط ہوں ان میں حکم نہ مانو۔ لیکن اللہ نے مطلقاً فرمایا کہ جو بھی رسول ہے وہ اس لیے آیا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں۔ تو پتہ چلا نبی کا ہر عمل وہ گناہ سے پاک ہے، نبی گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اسی آیت سے ہمارے علماء نے مستنبط کیا۔ ہر بندے پہ ضروری ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے، کیونکہ پہلے نبیوں کی اطاعت کا حکم اب باقی نہ رہا، اب صرف ایک رسول کی اطاعت ہے، وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ بلکہ اس پر ایک حدیث پاک موجود ہے مشکات شریف کے اندر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نا ایک صفحہ تھا، تورات کا ایک صفحہ انہیں کہیں سے مل گیا، تو وہ پڑھتے پڑھتے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، تو آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے وہ صفحہ پڑھی جا رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا، تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے ساکالت کا اموں کا یا عمر، اے عمر تیری ماں تجھ پہ روئے، تم صفحہ پڑھ رہے ہو، اللہ کا نبی ناراض ہو رہا ہے، یہ صفحہ تم جیسے جیسے پڑھتے جا رہے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو رہے ہیں، یہ کیا صفحہ ہے؟ کہنے لگے یہ مجھے تورات کا ایک صفحہ ملا ہے، اس میں بڑی پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو حضور نے جو ارشاد فرمایا سنیے، حضور نے فرمایا تم تورات کی بات کرتے ہو، اگر حضرت موسیٰ بھی آ جائیں، اگر بالفرض آج حضرت موسیٰ بھی آ جائیں تو وہ تورات پہ عمل نہیں کریں گے، میرے قرآن پہ عمل کریں گے، میری سنت پہ عمل کریں گے۔ سنیے یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے، فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو وہ کس کے حکم پہ عمل کریں گے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے۔ حضور نے فرمایا اس کے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، وہ بھی اپنی شریعت اپنی کتاب کا درس نہیں دیں گے، وہ درس قرآن دیں گے، درس مصطفیٰ دیں گے، وہ نبی کی سنت پہ عمل کروائیں گے، اپنی سنت کو لاگو نہیں فرمائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اب جو ہے وہ صرف اطاعت رسول ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت یہ ضروری ہے، اور اطاعت رسول ہی یہ در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کا حکم مانا اس نے در حقیقت اللہ کا حکم مانا۔ تو حضور کی اطاعت ہر بندے پہ ضروری ہے، اگر کوئی غفلت کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو غفلت سے چھوٹ گئی، حضور کا حکم نہیں عمل کر سکا تو گناہ ہے، لیکن اگر اس کو ہلکا سمجھا،
اس کی توہین کر دی تو پھر وہ بندہ مسلمان بھی نہیں رہے گا بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ فرمایا جتنے رسول بھیجے ہم نے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ پاک کے حکم سے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ فرمایا اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تھے تو کیا ہوتا، جاؤکا وہ تیری بارگاہ میں آ جاتے۔ اے محبوب اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تھے نا، لوگ گناہ کر بیٹھے تھے تو فرمایا انہیں کیا کرنا چاہیے تھا، جاؤکا میرے محبوب تیری بارگاہ میں آ جاتے، وہاں آ کے کیا کرتے، فاستغفر اللہ، یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگتے، بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر اللہ سے معافی مانگتے۔ اور واستغفر لہم الرسول، اور دوسرا کیا ہوتا، رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ دیتا۔ اب بخشنا اللہ نے ہے لیکن شرطیں 3 لگائیں، بخشش کے لیے 3 شرطیں اللہ نے لگائیں۔ اگر گناہ کر بیٹھے تھے تو فرمایا پہلی شرط یہ تھی کہ میرے محبوب تیری بارگاہ میں آ جاتے، جاؤکا تیرے دروازے پہ آ جاتے۔ اور پھر دوسری شرط یہ تھی کہ آ کے اللہ سے معافی مانگتے، اور تیسری شرط یہ تھی کہ میرے محبوب تو بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا۔ کیوں جی، بخشنا اللہ نے ہے لیکن پہلے بھیج رہا ہے دروازہ مصطفیٰ پہ۔ فرماتا ہے پہلے میرے حبیب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، اور پھر تم وہاں آ کے معافی مانگو گے نا۔ اپنے گھر میں بخشش مانگنا اور ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ جا کے اللہ سے مانگنا اور ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے، جگہ جگہ کا فرق ہوتا ہے۔ ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں اللہ زیادہ قبول فرماتا ہے، بلکہ اللہ دیر نہیں لگاتا، فوراً ہی قبول فرما لیتا ہے۔ ان جگہوں میں سے سب سے اعلیٰ جگہ وہ دروازہ مصطفیٰ ہے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ آ جاتے، وہاں آ کے معافی مانگتے، اور پھر میرا نبی بھی تمہارے لیے بخشش مانگ لیتا، تو پھر کیا ہوتا، فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر یہ پاتے کہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیمہ اللہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اگر تیری بارگاہ میں آ جاتے نا تو پھر یہ دیکھ لیتے کہ اللہ کتنی توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ کیسے رحمتوں کے دریا بہاتا ہے اپنے محبوب کی دعا کے صدقے۔ تو اللہ نے بھیجا دروازہ مصطفیٰ پر، اور یہ قرآن یہ حکم دے رہا ہے، اور یہ آیت کا حکم آج بھی باقی ہے کہ آج بھی اگر کوئی بندہ توبہ کرنا چاہے اور اس کے پاس سورسز ہوں تو اسے چاہیے وہ دروازہ مصطفیٰ پہ چلا جائے، وہاں جا کر حضور کی چوکھٹ پہ اللہ سے معافی مانگے، اور پھر حضور جس طرح ظاہری زندگی میں اپنے غلاموں کے لیے بخشش مانگا کرتے تھے، خدا کی قسم آج بھی حضور اپنی قبر میں غلاموں کے لیے بخشش کی دعا فرماتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اس پر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میں ظاہری زندگی کے ساتھ تمہارے درمیان ہوں تو یہ بھی بہتر ہے، اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ، فرمایا صبح و شام تمہارے عمل میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، جو بھی تم کام کرو گے نا تمہارا عمل میرے پاس قبر میں پیش کیا جائے گا اور صبح و شام پیش کیا جائے گا۔ تو یہاں ویسے ایک دعوت فکر بھی ہے کہ جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ تو جانتا ہی ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، لیکن ہمارا ہر عمل صبح و شام ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی پیش کیا جاتا ہے کہ آج آپ کے امتی نے یہ کام کیا ہے، آج آپ کے امتی نے یہ کام کیا ہے۔
تو ہر روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے عملوں سے واقف ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر سوچ کے کرنا چاہیے کہ رب بھی دیکھ رہا ہے اور میرے مصطفیٰ بھی ہمارے عملوں سے واقف ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے اعمال سے باخبر ہیں۔ حضور کو پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے اس امتی نے یہ عمل خیر کیا ہے، یہ عمل بد کیا ہے، تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارے آقا کا دل نہ دکھے بلکہ ہمارے آقا قبر میں خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا فَإِن وَجَدتُ خَيْرًا حَمِدتُ اللَّهَ، فرمایا اگر کوئی اچھا عمل دیکھتا ہوں، اگر کوئی اچھا عمل میری خدمت میں پیش کیا جائے گا تو میں اللہ کی تعریف کروں گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے امتی کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائی۔ فرمایا میں اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ وَإِن وَجَدتُ سُوءًا اسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ، فرمایا اگر کوئی برا کام دیکھوں تو میں اس پہ تمہارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ حضور جس طرح کل اپنے غلاموں کے حالات سے باخبر تھے، آج بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے حالات سے باخبر ہیں۔ اور اس پر یہ روایت تقریباً یہ اس آیت کی تفسیر کے اندر تمام مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور کے وصال کے 3 دن بعد ایک عرابی آیا، جو دور دیہاتوں میں رہنے والے لوگ تھے، عرابی وہ آیا، تو اس عرابی نے آ کر پوچھا حضرت مولا علی سے کہ میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن حضور چونکہ وصال فرما گئے تھے تو حضرت مولا علی پاک نے فرمایا کہ حضور تو 3 دن ہو گئے، آپ وصال کر گئے، آپ وفات فرما گئے۔ تو وہ رونے لگا، وہ کہنے لگا میں تو بڑی دور سے آیا تھا حضور سے ملاقات کرنے، تو افسوس کرنے لگا۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا اگر حضور کی ظاہری زندگی میں تم نہیں آ سکے تو آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی قبر پہ لے چلتا۔ یہ مولا علی کا عقیدہ ہے، تیرا اور میرا 1450 سال بعد آنے والوں کا عقیدہ نہیں میں بیان کر رہا، میں اس کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں جو علوم مصطفیٰ کا دروازہ ہے، جنہوں نے توحید کا درس، قرآن کا درس، اسلام کا درس جنہوں نے بارگاہ نبوت سے حاصل کیا ہے۔ مولا علی پاک اس کو حضور کی قبر انور پہ لے گئے، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پہ گئے نا تو اس نے وہاں جا کر جو اپنا دکھ سنایا حضور کی بارگاہ میں، جو اس نے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی عرضیں پیش کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا دکھ سنایا، وہاں اس نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن پڑھا ہے کہ اگر ظلم کر لو اپنی جانوں پر تو میرے نبی کے دروازے پہ آ جاؤ۔ یا اللہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں اور آج معافی مانگنے تیرے نبی کے دروازے پہ آ گیا ہوں، یا اللہ میں تیرے محبوب کے پاس آ کے میں معافی مانگتا ہوں۔ اور حضور کو بھی مخاطب کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سفارشی بنانے آیا ہوں۔ تو جب یہ سفارش کی تو پھر فنودی من القبر، حضرت علی فرماتے ہیں قبر مصطفیٰ سے آواز آئی انہ قد غفر لک، کہ اے آنے والے تو آیا ہے دروازہ رسول پر تو اللہ نے اس حاضری کے برکت سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ بعد از وصال واقعہ جو پیش آیا، اور اس نے 2 شعر پڑھے تھے یہاں پر، وہ شعر اب بھی حضور کی جالیوں پہ لکھے ہوئے ہیں، اب بھی جو سنہری جالیاں ہیں نا مواجہ شریف، اس کے سامنے یہ 2 شعر لکھے ہیں عربی کے اندر، اس میں وہ جو ہوتا ہے نا آگے پیتل سا تانبا ہے یا جو بھی، اس میں لکھائی کی ہوئی ہے، اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، یعنی مٹ نہیں سکتے، وہ سیاہی وغیرہ سے نہیں لکھے، رنگ سے نہیں لکھے، بلکہ وہ جو گولڈن کلر ہے اس کے اندر اس کو کندہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا یا خیرہ من دفنت بالقاع اعظمہ، اے وہ مقدس ہستی جن کا جسم اس مٹی میں دفن کیا گیا ہے، فطاب من طیبہن القاع والاقم، کہ آپ کے جسم اقدس کی برکت سے یہ مٹی بھی اعلیٰ بن گئی ہے، آپ کے جسم اقدس سے یہ مٹی بھی خوشبودار بن گئی۔
یہ ٹیلے بھی خوشبودار ہو گئے۔ اور آگے اس نے کہا نفس الفداء القبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری جان اس قبر پہ قربان ہو جائے، نفسی الفداء القبر انت ساکنہ، میری جان اس قبر پہ قربان ہو جائے جس میں آپ جلوہ گر ہیں، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ یا رسول اللہ اسی قبر میں تو پاکیزگی ہے، اسی قبر میں سخاوت ہے، اسی قبر کے اندر کرم ہے۔ یہ سائل آیا ہے اس پہ کرم ہو جائے، تو سائل پہ اللہ نے اسی وقت کرم فرمایا۔ قبر سے آواز آئی آنے والے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ آیت ہے جس کا مطلب صحابہ جو سمجھے ہیں، فرمایا اگر میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ گے نا تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، فرمایا تم پاؤ گے اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا ویسے اللہ قہار بھی ہے، کیونکہ اللہ کی صفت قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، وہ ذو انتقام بھی ہے، انتقام بھی لینے والا ہے۔ لیکن جہاں تک میرا ناقص علم ہے، اللہ نے جب قرآن کے اندر اپنے نبی کی بات کی ہے تو اس کے بعد صفت جبار کو ذکر نہیں فرمایا۔ جب مصطفیٰ کے صدقے کی وسیلے کی بات کی ہے تو اللہ نے اپنی صفت رحمت کو ذکر کیا ہے اور توبہ قبول کرنے والی صفت کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ کہ ویسے تو فرمایا جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں، میں ذو انتقام بھی ہوں، لیکن جب میرا محبوب درمیان میں آ جائے نا تو پھر میری باقی صفتیں ظاہر نہیں ہوتی، پھر میری رحمت والی صفت ظاہر ہوتی ہے، پھر میری توبہ قبول کرنے والی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی میں مثال ایک اور قرآن سے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ میں نے اپنے پاس سے بات نہیں کی۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن سن کے بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا محبوب آپ ان کو بتائیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی پیروی کرو، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور جب تم میرے محبوب کے غلام بنو گے اللہ تمہارے اوپر اتنا کرم کرے گا تمہارے گناہ بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ پھر ذکر کیا، فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اللہ بڑا ہی رحمت فرمانے والا ہے۔ جب یار کی بات آتی ہے تو پھر رب کہتا ہے مصطفیٰ جب سامنے آ جائے تو پھر میں غضب ظاہر نہیں کرتا، مصطفیٰ کے صدقے میں رحمتیں عطا فرما دیتا ہوں۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، فرمایا وہ پائیں گے اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مجرم ہو تو اشکوں سے منہ دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ درے جبار پہ روتے ہوئے آؤ۔ مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ دیکھو نا رب تو ہر جگہ سنتا ہے، کیوں جی رب ہر جگہ سنتا ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی سنتا ہے، وہاں بھی سنتا ہے، جہاں بھی جاؤ اللہ ہر جگہ سنتا ہے، لیکن پھر یہاں سے وہاں کیوں بھیجا؟ سنتا ہر جگہ ہے، پر اس کی مرضی ہے کسی جگہ وہ مانے نہ مانے، لیکن جب یار کا درمیان میں وسیلہ آ جاتا ہے تو پھر رب مہربانی فرما دیتا ہے۔ اللہ نے خود بھیجا، فرمایا میرے نبی کو درمیان میں وسیلہ بناؤ، میرے محبوب کو درمیان میں وسیلہ بناؤ۔ جب تم درمیان میں میرے محبوب کا وسیلہ لے کے آؤ گے نا تو پھر اللہ تمہارے اوپر اپنی نظر رحمت فرما دے گا۔ حضور کے وسیلے سے اللہ رحمتیں فرماتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے۔ بلکہ توحید کی بات بھی اللہ نے کی ہے نا، تو یہ صورت تو سب کو آتی ہے، کیوں جی جو میرے جیسا کم پڑا ہے اس کو بھی آتی ہے۔ قل هو اللہ احد، فرمایا سونیا تو کہہ دے اللہ ایک کے۔ رب خود یہ بھی نہیں کہتا
کہ لوگوں میں ایک ہوں، فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرمائیں اللہ ایک ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے رب تو توحید کی بات بھی زبان مصطفیٰ سے کرتا ہے، اللہ مصطفیٰ کے بغیر توحید کی بات بھی نہیں کرتا۔ نہیں جی جھگڑا ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں جی وسیلے کی ضرورت نہیں، بعض کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں، بعض کہتے ہیں جی ضرورت ہے۔ کیوں جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے لوگ جھگڑتے ہیں، تو یہ بات دونوں ہی صحیح کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ضرورت ہے وہ بھی صحیح ہے، جو کہتے ہیں ضرورت نہیں وہ بھی صحیح ہے۔ کیوں جی کیسے؟ تو اس کا سادہ سا میں عقلی جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ نے صابری مسجد کی چھت پہ چڑھنا ہو تو کس کے وسیلے سے چڑھیں گے؟ سیڑھیوں سے، وسیلہ ضروری ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر چھلانگ لگانی ہو وسیلے کی ہے ضرورت؟ نہیں ضرورت، چھلانگ لگانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے نہیں، اوپر چڑھنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ تو جو اوپر سے نیچے کو جانا چاہتا ہے اسے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو نیچے سے اوپر جانا چاہتا ہے اسے وسیلے کی ضرورت ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ وسیلہ ضروری ہے مطلب وہ نیچے سے اوپر جانا چاہتے ہیں۔ کیوں جی وسیلہ وہ چاہتا ہے جو نیچے سے اوپر جانا چاہتا ہے، تو اوپر سے نیچے چھلانگ مارنے کے لیے واقعی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا ہو تو وسیلہ ضروری ہے، وہ وسیلہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ سب سے بڑا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اس سے بڑا وسیلہ کائنات میں اور کوئی نہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی خدمت میں صحابہ آئے کہ مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی، بڑے دن ہو گئے، لوگ بھوکے ہیں، سبزہ نہیں اگ رہا، جانوروں کو چارہ نہیں مل رہا، تو انہوں نے کہا اماں جان آپ بتائیں۔ تو اماں نے کیا بتایا؟ اماں فرمانے لگی انظروا قبر النبی، حضرت عائشہ فرمانے لگی حضور کی قبر کی طرف دیکھو، اگر بارش نہیں ہو رہی تو کیا کرو، میرے آقا کی قبر مبارک کی طرف دیکھو، حضور کی قبر پاک کی طرف دیکھو، اور ایسا کرو کہ حضور کا جو روضہ ہے نا، اوپر جو چھت ہے، جو حضور کے حجرہ کی چھت ہے، اس میں سوراخ کر دو، اس میں کیا کرو، سوراخ کر دو، جیسے ہی تم سوراخ کرو گے اللہ کی بارش، رحمت کی بارش آ جائے گی، بارش آ جائے گی۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً کیا کیا، وہ سرکار کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی حضور دعا فرمائے، آپ کی امت وہ پیاس سے مر رہی ہے، اور حضور کے حجرے کے اوپر سوراخ کر دیا، جیسے ہی سوراخ کیا گیا بادل آئے، بارش برسی، اور آج بھی گنبد خضرا کے اوپر چھوٹی سی کھڑکی ہے، کبھی غور کریں آپ، اب گئے تو انشاءاللہ ضرور کرنا، چھوٹی سی کھڑکی ہے گنبد خضرا کے اوپر، بالکل نظر آتی ہے جب داخل ہو نا جی، سامنے گنبد خضرا پہ نظر آتی، چھوٹا سا ایک سوراخ ہے، وہ بند کیا ہوا ہے، یہ وہی سوراخ یہ بعد میں بھی آنے والے جنہوں نے گنبد خضرا بنایا انہوں نے بھی اسی سنت کو زندہ رکھا کہ جب بھی بارش نہیں ہوتی تھی وہ اس کھڑکی کو کھول دیتے، اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صحابہ کا موقف ہے کہ حضور کا وسیلہ بڑا ضروری ہے، سرکار کے وسیلے کے بغیر تو ولدیت ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں جی؟ حضور کے وسیلے کے بغیر تو بندے کی ولدیت بھی ثابت نہیں ہوتی، نکاح ہو تو ولدیت ثابت ہوتی ہے نا، تو وہ نکاح بھی النکاح من سنتی، فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ تو میرے آقا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اے گناہ گارو گناہ کر لو تو میرے حبیب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، جب تم دروازہ مصطفیٰ پہ آؤ گے نا تو میں رب تمہارے اوپر کرم فرما دوں گا، تمہارے اوپر مہربانی فرما دوں گا۔ ایک صحابی بڑی جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غلطی ہو گئی، ایک خطا ہو گئی، یہ لمبا واقعہ ہے، میں مختصر اپنے موضوع کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ جب غلطی ہو گئی نا فوراً غلطی کا احساس ہو گیا، غلطی ہونا بڑی بات نہیں، غلطی پہ ڈٹ جانا بہت بری بات ہے۔
اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اگر دل میں آ جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، احساس ندامت ہو جائے، غلطی کا احساس ہو جائے اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو وہ بڑا مہربان ہے۔ اگر اڑ جائے تو شیطان ہے، اور اگر غلطی پہ رو دے تو ابن آدم ہے۔ کیوں جی؟ اگر غلطی پہ روئے تو ابن آدم ہے، آدمی ہے، اگر اڑ جائے تو شیطان ہے۔ پھر اصحاب رسول سے اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی بھی تو فوراً اللہ نے توفیق توبہ عطا فرما دی۔ حضرت ابو لبابہ جب غلطی کا احساس ہو گیا تو فوراً مسجد نبوی میں آ گئے۔ کیا کیا؟ حضور معافی مانگنے آیا ہوں، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، احساس ہو گیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے نا مسجد نبوی کا جو پلر ہے نا اس کے ساتھ رسی سے باندھ دو، اس وقت گھر جاؤں گا جب معافی مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، اس توانہ تو ابی لبابہ، ایک ستون باقاعدہ ہے، اس کا نام ہے ستون ابو لبابہ۔ یہ وہ ستون ہے جس کے ساتھ انہیں باندھا گیا تھا۔ حضرت ابو لبابہ کو باندھا گیا، کہا مجھے باندھ دو، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو ان کی بیوی آتی اور کھول دیتی، وضو کرتے، نماز پڑھتے، پھر باندھ دیتی۔ جب کھانے کا وقت ہوتا کھانا لاتی اور کھلا دیتی۔ 7 دن گزر گئے، حضرت ابو لبابہ حضور کے دروازے کے آگے باندھے ہوئے۔ کیوں جی؟ ایسی قید اگر مل جائے نا تو خدا کی قسم رہائی کی ضرورت ہی نہیں۔ حضور وہ جب نماز کے لیے نکلتے ہوں گے تو ابو لبابہ پھر بھی حضور کو دیکھتے ہوں گے، جب حضور جاتے ہوں گے پھر بھی ابو لبابہ کو حضور کی زیارت کا شرف ملتا ہوگا۔ صبح و شام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پر حاضری کا شرف ملا ہے، اور وہاں پہ باندھے ہوئے ہیں، لیکن 7 دن تک معافی نہ ملی۔ جب 7 دن گزر گئے نا، رات کا وقت تھا، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں کہ اللہ نے ابو لبابہ کو معاف فرما دیا ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے معاف کر دیا ہے، اللہ نے مہربانی کر دی ہے۔ فجر کی نماز کے وقت جب حضور تشریف لائے، آقا پہلے رکتے نہیں تھے، آج رکے، اور رک کے یار کو مسکرا کے دیکھا۔ آج حضور نے مسکرا کے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے آج مسکرا کے دیکھا۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ او جنت میرے کیڑے لکھے۔ کیوں جی؟ او جنت میرے کیڑے لکھے جتھے تو نظری نہ آویں، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے تو پہ آیا میں جاویں۔ او جنت میرے کیڑے لکھے، او جنت میرے کیڑے لکھے، جتھے تو نظری نہ آویں، تے او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے تو پہ آیا میں جاویں۔ تے لکھ واری میں توبہ بننی، تے میں ہاں بے اعتبارا، تے پھر بھی کرم تیرے دیاں مولا، میں آسان رکھن والا۔ حضور نے مسکرا کے دیکھا، لگتا ہے آج کرم ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ صحابہ اکرام آئے دوڑ کر، رسیاں کھولنے لگے۔ صحابہ نے کہا تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، گھر جاؤ، جا کے بچوں سے ملو، چلے جاؤ۔ حضرت ابو لبابہ نے فرمایا خبردار میری رسیوں کو ہاتھ نہ لگانا، مجھے نہ کھولنا، مجھے باندھا رہنے دو۔ کہا کیوں؟ فرمایا اس وقت کھلوں گا جب میرا نبی ہاتھوں سے کھولے گا۔ ہائے، جب حضور اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے نا پھر جاؤں گا، ویسے میں نے گھر نہیں جانا۔ صحابہ نے جا کے کہا حضور سارے قیدی رہائی کے لیے خوش ہوتے ہیں، یہ عجیب قیدی ہے جو رہائی سے بھی خوش نہیں،
جو رہائی کے بعد گھر جانے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابو لبابہ کہتا ہے خود نہیں جاؤں گا، حضور رسی ہاتھ سے کھولیں گے تو پھر جاؤں گا۔ حضور تشریف لائیں، اپنے غلام کی رسی کھول دے۔ میرے آقا تشریف لائے، حضرت لبابہ کی رسی کھول دی۔ انہوں نے بھی آ کے حضور کے دروازے کے آگے باندھا اپنے آپ کو۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں اللہ کی رحمت جلدی ہو جائے گی، یہاں مالک کی مہربانی ہو جائے گی۔ میں جتنا بھی گناہ گار ہوں، جتنی بھی بڑی غلطی ہو گئی ہے، یہ دروازہ رسول پہ آ کر جب میں رسیوں سے باندھ دیا گیا تو میرا رب مصطفیٰ کے صدقے میرے اوپر کرم فرما دے گا۔ تو اللہ نے تو قرآن کے اندر یہ ضابطہ ہمیں دے دیا کہ اگر مجرم ہو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ یہ دنیا میں بھی ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ نے ضابطہ یہی رکھا ہے۔ ہاں جی، قیامت کے دن بھی کہاں پہ جانا پڑے گا؟ حضور کی بارگاہ، سرکار کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا۔ آب کوثر، کیوں جی، اور سارے کام اگر بالفرض کسی کے ہو بھی گئے تو پیاس جب ستائے گی تو آب کوثر کون دے گا؟ نہیں، بات بہت بڑی ہے، آپ نے سبحان اللہ کوئی نہیں کہی، کیوں جی؟ آب کوثر کون پلائے گا؟ وہ صرف میرے مصطفیٰ نے پلانا ہے۔ کوئی اور پانی قیامت کے میدان میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ قیامت کے میدان میں کہیں اور سے بھی پانی ملے گا۔ جہاں تک میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے اس میں یہ بات کہیں نہیں پڑھی، نہ قرآن پاک میں نہ حدیث پاک میں۔ ہاں جنت میں جائیں گے تو پھر ملے گا، لیکن قیامت کے میدان کے اندر کوئی اور ایسی جگہ میں نے نہیں پڑھی کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو کہے کہ اگر ادھر سے نہیں ملا تو ادھر آ جاؤ، اگر ادھر سے پانی نہیں ملا تو میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں پلا دیتا ہوں۔ کوئی ایسا مقام میں نے نہیں پڑھا۔ قیامت کے میدان میں اگر کوثر کا جام ملے گا تو وہ کسی اور سے نہیں ملے گا، وہ سیدہ زہرا کے بابا کی بارگاہ سے ملے گا۔ قیامت کے میدان میں کسی کو پانی نہیں ملے گا، صرف اسی کو ملے گا جسے میرے آقا اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائیں گے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، جب جو عاشقان مصطفیٰ ہیں وہ جب حضور اپنے ہاتھوں سے پیالہ پکڑائیں گے، اس بات میں فیصلہ اسی وقت ہوگا، ابھی فی الحال میں نہیں کچھ کہہ سکتا۔ یہ فیصلہ قیامت نہیں ہوئے گا کہ بہت ہی چس پانی دی آئیے یا حضور دے ہتھاں نال پین دی آئیے، کیوں جی؟ یہ فیصلہ قیامت نہیں ہوئے گا۔ قیامت کوئی فیصلہ ہوگا کہ سامنے حضور کا چہرہ مبارک اور میرے آقا کے دستے مبارک سے پانی ملے۔ پانی آب کوثر کا بڑا مقام ہے، وہ پانی جناب دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور لذیذ پانی، جو ایک بار پیے گا اسے پیاس نہیں لگے گی، لیکن پانی کی چس اپنی ہے۔ لیکن اگر میرے یار میرے آقا کے دستے مبارک سے ملے، حضور کے ہاتھوں سے مل جائے تو پھر کیا کہنے ہیں؟ یہاں جی عاشقاں نوں تے چس آ جانی کہ حضور پانی دی اپنی چاسے پر تسی خود پلایا ہے نا۔ حضور اگر آپ اپنے ہاتھوں سے پلا دیں، امام غزالی نے لکھا ہے ایک بندہ قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ جسے حضور پیالے سے نہیں پلائیں گے۔ جی سننی تو پھر سبحان اللہ، نہیں تو وما علینا الا اللہ۔ ایک بندے کو حضور اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، پیالے سے نہیں پلائیں گے، اینج کر کے بوک پر کے حضور اس کے منہ میں پانی ڈالیں گے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں فَيُؤْتَ عَالِمٌ مِّنْ عُلَمَاءِ أُمَّةِ محمد، حضور کی امت کا ایک بہت بڑا عالم لایا جائے گا۔ جب حضور کے پاس وہ حوض کوثر پہ آئے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ہاتھ کو جبریل نے پکڑا ہوگا۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے گا، حضور اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر پیالہ نہیں اٹھائیں گے، اپنا ہاتھ مبارک حوض کوثر میں ڈال کر پانی کا چلو بھر کے اس کے منہ کو لگائیں گے اور اسے پلائیں گے۔ پوچھا جائے گا حضور یہ کون ہیں جنہیں پیالے سے نہیں پلایا، اپنے ہاتھوں سے پلایا ہے؟ فرمایا یہ میرے دین کا عالم ہے جس نے میرے دین کی خدمت کی ہے، سب کو پیالے سے پلایا ہے، اسے اپنے گورے ہاتھوں سے پلایا ہے۔ کیوں دیر سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر ملے گا، تو آج ایسے بن کے جائیں کہ ہمیں تعارف نہ کروانا پڑے کہ حضور ہم آپ کے غلام ہیں، ایسے بن کے کاش ہم چلے جائیں، ہمارا کردار اتنا پاک ہو جائے، ہماری سیرت اتنی پاک ہو جائے، ہمارا اندر اتنا پاک ہو جائے، ہمارا دل اتنا نورانی ہو جائے، جب روز محشر آقا کے سامنے جائیں تو آقا خود فرمائیں فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ میرا غلام آ رہا ہے۔ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا۔ ہاں جی، ایسے بن کے جائیں نا، پھر مزہ ہے، پھر تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، پھر آقا خود ہی نظر کرم فرمائیں گے۔ تو 2 آیتیں میں نے پڑھی تھی، ایک رہ گئی ہے انشاءاللہ نیکسٹ اگلے جمعے پہ وہ آیت بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، اس کا ترجمہ بھی۔ یہ ایک سوال ہے